کا نقشہ ہے وہ تو یہ کہ اسے کرنا ہے ہر حال میں پاکستان کے ایٹمک ڈام توڑنے ہیں۔ کیوں توڑنے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ جب ہم مسجد اقصی کو گرائیں گے، قبۃ الصخرہ کو گرائیں گے، عالم اسلام میں ایک ہیجان پیدا ہو جائے گا، طوفان ہوگا عوام کے اندر اور نوجوانوں کے اندر۔ اس وقت یہ جو ہم نے حکومتیں بٹھا رکھی ہیں، عالم اسلام کی ساری مسلمانوں کی حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کی پاکٹ یونین سے سوا کچھ نہیں ہے، یہ تنکوں کی طرح بن جائیں گے۔ اور پھر عوام کا رزلٹ جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایٹمک ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ جائیں، شدت پسندوں کے ہاتھ میں۔ لہذا وہ قدم اٹھانے سے پہلے زائدست ایجنڈے پر اگلا قدم اٹھانا وہ کیا ہوگا کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ گرایا جائے، اس پر طوفان ہو جائے گا تو اس سے پہلے پاکستان کے ایٹمی ڈام توڑنا لازم۔ یہ وہ چل رہے ہوگا کیا؟ یہ تو اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا، لیکن ان کا نقشہ بہرحال یہی ہے کہ امریکہ کے اصل عزائم کو پہچاننے کے بعد اسے الوداعی سلام کیا جائے، یہاں سے اپنا پاددار اٹھاؤ، یہ ساری جو ہماری ایئرپورٹ خالی کرو، یا جہاں جہاں تم نے اڈے بنا لیے ہٹاؤ یہاں سے، یہ تلویلا ڈیم کے ساتھ بھی تم بیٹھے ہوئے ہو، سیالہ میں تم بیٹھے ہوئے ہو، کوٹا کے چاروں طرف تم نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور جہاں کون یہاں پہ سی آئی اے کل کے اخبار میں ہاں سی آئی اے اور اسپیشل جو ہے وہ کچھ جو ہے فوج کے جو ہوتے ہیں وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں۔ بلیک واٹر ہے نہیں یا ایس سی ہے یا کیا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا جو ہے جاسوس خیانت دیار۔ اب امریکہ کو الوداعی سلام کہا جائے، جس طرح پاکستان کے بم کو دنیا نے کہا اسلامی بم، امریکہ کو یہ نہیں کہا کرسچین بم، بھارت کو نہیں کہا ہندو بم، اسرائیل کو نہیں کہا کہ یہ ان کا یہودیوں کا بم، اسلامی بم۔ اسی طرح کاش پاکستان کی فوج اسلامی فوج بنی۔ اس پاکستانی فوج کو امریکیوں نے روگ بھی کہا، روگ آرمی، بدماش ہوگی، گنڈوں کی فوج، یہ کہا کہ نہیں کہا، اور ریکارڈ ہے کہ نہیں؟ اور آج اس پاکستانی فوج کو کچھ لوگ امریکہ کی مرسنری فورس کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کے تنخواہ یافتہ لوگ ہیں، $1.5 بلین دیتے ہیں، تنخواہ مانگے آ رہی ہے۔ انا للہ۔ کاش کے جیسے ہمارا ایٹم بم اسلامی بم ہے، اسی طریقے سے ہماری فوج اسلامی فوج بنے پوری دنیا کے۔ اور وہ جو بعد میں دور آنے والا ہے، ابھی پہلا دور تو آئے گا جو بڑے ہمارے لیے تکالیف کا باعث ہوگا، خاص طور پر عالم عرب کے لیے بہت بڑی تکالیف اور بڑا قتل عام ہوگا۔ میں حدیث سے سنا چکا ہوں آپ کو، ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور لاکھوں کی خالی کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں اتر سکے، اور ایک جب گنتی کی جائے گی کہ 100 میں سے ایک بچہ ہے جو ختم ہو چکا۔ یہ سب کچھ آنے والا ہے۔ اس کے بعد ٹیبل ول بی ٹرن، اور اس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے یخرج ناس من المشرق یطلعون للمہدی، یعنی سلطان مشرقی ملک سے فوجیں چلیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گی عرب کے اندر۔ تو اس کے لیے تیاری ہماری فوج، اللہ کرے یہ فوج اسلامی فوج ہو، یہ پاکستانی فوج نہ ہو، صرف اسلامی فوج، اسلام کی فوج، جیسے کہ ہمارا بم اسلام کا بم ہے، اسی طریقے سے یہ بھی اسلامی فوج ہے۔ یہ ساری باتیں میں اللہ سے کہہ رہا ہوں، اے اللہ تو ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، ثبت قلوبنا علی ایمان، ثبت قلوبنا علی الدین، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم وفقنا ان نقیم خلافت علی منہاج النبوۃ فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرہ، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا۔ در حقیقت پاکستان کے قیام کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ اشخاص کی اپنی اہمیت ہوتی ہے لیکن لمٹس ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال نے 2 اشعار میں ان چیزوں کو خوب نمایاں کیا ہے کہ یہ بھی ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس اعتبار سے ذرا میں عرض کروں گا کہ یہ بھی بات سامنے رہے، افراد صرف وہ 1 2 4 آدمی پاکستان نہیں بنا سکتے تھے۔ اگر 1 2 آدمیوں سے کوئی کام ہو سکتا ہوتا تو ہر نبی اس دنیا کے اندر ایک اسلامی ریاست، اللہ کی حکومت قائم کر کے جاتا۔ نبی اپنی شخصیت میں کس قدر بلند، معصوم، ہر وقت اللہ کی ہدایت آ رہی ہے، لیکن نہیں، جماعت نہ ملے، ساتھی نہ ہو، اعوان نہ ہو، انصار نہ ہو، اصحاب نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ 2 موجود تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور 2 ان کے ساتھیوں میں سے بھی یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ ساتھ دینے کو تیار تھے، لیکن نہیں، پروسیس وہیں رک گیا جب پوری قوم نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ تو ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں پاکستان بنا، البتہ اس میں 3 اشخاص کا رول جو ہے وہ فیصلہ کن۔ وہ تسلیث کیا ہے؟ ایک سر سید احمد خان، اگر وہ شخص نہ ہوتا تو کوئی پاکستان وجود میں نہ، اس لیے کہ علماء کی عظیم اکثریت انگریز سے کامل عدم تعاون، ترک موالات، نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزوں سے کوئی سابقہ رکھیں گے، کوئی رابطہ کریں گے، کچھ نہیں۔ یہ جو ترک تعلق تھا منفی اعتبار سے، ظاہر بات ہے یہ جاری رہتا،
تو جو اندیشے ظاہر کیے تھے سر سید احمد خان نے وہ حقیقی تھے کہ کچھ عرصے کے بعد صرف ماشکی رہ جائیں گے یا قصائی رہ جائیں گے مسلمان، باقی اور مسلمان کہیں کسی زندگی کے کسی بھی گوشے کے اندر نظر نہیں آئے۔ تو اصل میں تو وہ تسلیس کا جو ایپیکس ہے وہ تو ہے سر سید احمد خان۔ پھر دو شخصیتیں ہیں، ان میں اصل میں جب تک کہ ہم نہ سمجھ لیں اور خالص علمی انداز میں کہ ان دو شخصیتوں کا باہم جو ہے تعلق کیا ہے، ان کے درمیان رشتے کی نوعیت کیا ہے، یہ دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں، قائد اعظم مرحوم اور علامہ اقبال مرحوم۔ عجیب بات ہے، دونوں بالکل ہم عصر ہیں، ایک کی ولادت ہو رہی ہے 25 دسمبر 1876 کو، اور علامہ جو ہے پیدا ہو رہے ہیں نومبر 1877 میں، ایک سال سے بھی کم کا فرق۔ پھر یہ کہ اگرچہ قائد اعظم کو اللہ نے زندگی زیادہ دے دی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ پورا دور ان کا ہم عصر ہم اور لوگوں کی حیثیت سے ان کا معاملہ رہا ہے۔ ان دونوں شخصیتوں کے اعتبار سے میں چند حقائق ہیں جو چاہتا ہوں کہ سامنے دیکھیے۔ مسلم لیگ جب قائم ہوئی ہے تو نہ قائد اعظم اس میں شامل ہوئے اور نہ علامہ اقبال تو باہر تھے انگلستان میں 1906 میں، قائد اعظم یہاں تھے لیکن اس وقت وہ ایک نیشنلسٹ مسلمان کی حیثیت سے تھے۔ دادا بھائی نورو جی جو صدر تھا کانگریس کا، اس کے سیکریٹری، اور 1906 میں وہ کانگریس میں شامل ہوئے، مسلم لیگ میں نہیں۔ پورے 7 برس تک وہ کانگریس کے صرف رکن رہے، مسلم لیگ میں نہیں آئے۔ سن 1913 میں آئے ہیں مسلم لیگ میں، اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر مرحوم کے کہنے سے، جبکہ وہ کانپور کی مسجد کا جو جھگڑا چل رہا تھا اس کے سلسلے میں انگلستان گئے ہوئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ شامل۔ پھر جو شامل ہوئے ہیں اور کئی سال تک بیک وقت کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے رکن رہے، اور انتہائی کوشش کرتے رہے کہ ان دونوں میں اتحاد ہو جائے، کوئی فارمولہ طے ہو جائے، کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے، اور ہندو اکثریت جو ہے اسے جیسے کہ روڈ رولر ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو پھیر نہ دے، ختم نہ کر دے، کچل نہ دے۔ انتہائی کوشش کی، انہی کی کوشش سے 1915 میں مسلم لیگ کا سیشن بھی ہوا بامبے میں اور کانگریس کا بھی، جس کے نتیجے میں میثاق لکھنؤ وجود میں آیا۔ اور آپ کے معلوم ہے گوکھلے نے کہا تھا کہ یہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی ہے، یہ مسلم ہندو اتحاد کا سفیر ہے قائد اعظم۔ یہ تو اس کے بعد پھر یوں سمجھیے کہ ان کی زندگی میں چونکہ یہ قریب ترین ان کا مشاہدہ تھا، ہندو کی ذہنیت کو جس قدر قریب سے انہوں نے دیکھا ہے، ظاہر بات ہے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ کانگریس کے رکن رہے، اس کے اہم لیڈروں میں رہے، جو بھی معاملات ہو رہے تھے ہندو مسلم اس میں وہی تھے کہ اسپوکس مین تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ وہ در حقیقت اس ذہنیت کی وجہ سے مایوس ہوئے ہیں کہ ان سے کسی انصاف کی، کسی فیئر پلے کی کوئی توقع نہیں، گویا کہ انہیں جو ہے ایک ہندوؤں کے منفی تجربے نے ادھر جو ہے دھکیلا، تو نے اچھا ہی کیا، دو سہارا نہ دیا، مجھ کو لفظ کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ اس کے برعکس معاملہ ہے علامہ اقبال کا، یہ نوٹ کی۔ یہ انگلستان جب گئے تو اس سے پہلے ایک شاعر تو تھے، لیکن شاعر جیسے شاعر ہوتے ہیں عام طور پر، گل و بلبل کی داستانیں بھی ہیں، ہجر و وصال کی داستانیں بھی ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ ہندی قوم پرستی بھی ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اور ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستاں ہمارا، جو بھی تھی نظم۔ یہاں تک کہ وہ برہمن سے کہہ رہے ہیں سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، یہ تیرے جو ہے یہ بت تو بہت پرانے ہو گئے ہیں، اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائس کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے، اور پتھر کی مورتوں میں سمجھائے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، دیوتا جس کو بعد میں کہا یہ صنم ہے، اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے وطن پرستی اور وطنیت ایک تصور سیاسی کی حیثیت سے۔ لیکن وہ دور تھا اقبال کا، بڑا چھوٹا دور ہے، مختصر۔ عجیب بات یہ ہے، نوٹ کیجئے کہ اقبال کو مسلمان بنایا ہے مغرب نے۔ 3 سال جو انگلستان اور جرمنی میں گزارے ہیں در حقیقت قلب ماہیت علامہ اقبال کی وہاں ہوئی، اور یہ وہ ہے در حقیقت مشاہدہ جو میں سن 70 میں کر آیا تھا انگلستان میں۔ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر افسار احمد وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو میں پہلا دورہ تھا میرا، میں نے وہاں دیکھا پاکستان ہاسٹل جو تھا اس میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے، ایک کر لی ہے دوسری کر رہے ہیں، اس طرح کے طلباء تھے وہاں پہ، کوئی گریجویشن والے تو نہیں تھے، سب پوسٹ گریجویٹ، بلکہ ایم اے کے باہر اوپر۔ لیکن یہ کہ وہ بیٹھے ہیں، قرآنک سٹڈی سرکل ہے، قرآن پر غور ہو رہا ہے، ہر ایک پڑھ رہا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے اگر پڑھنے میں غلطی ہے، تجوید کی غلطی ہے۔ میں حیران ہوا کہ پاکستان میں تو اس سطح کے لوگ کبھی بھی اس قسم کے کسی ایکٹیویٹی میں نہیں دیکھے گئے، یہ یہاں کیا ہو گیا؟ تو میرا تجزیہ یہ تھا، جن لوگوں کی ابتدائی جو تربیت اور خاندانی پس منظر میں دین تھا، بعد میں کسی وجہ سے وہ دب گیا ماحول کے، یہاں پر تو وہ دب گیا، لیکن ایک مخالف ماحول میں جا کر بھڑک اٹھا وہ شعلے کے طور پر۔ یہی چیز ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، امریکہ کی جو نوجوان نسل سیکنڈ جنریشن امیگریشن جو ہے، ان میں جو جوشیلے نوجوان اٹھ رہے ہیں، دینی مذہبی، باپ کلین شیو ہے اور بیٹے کی یہ داڑھی ہے، اور یہ ساری صورتحال وہاں پر ایسی نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنے والدین سے کہتے بھی ہیں کہ آپ لوگ تو، کوئی کھل کے بھی کہہ دیتا ہے منافق لوگ ہیں آپ نے سود کے اوپر یہ مکان لیا، اور آپ نے سود جو ہے اس کے اوپر
मॉर्गेज के ऊपर जो है मस्जिद बनाई है, सब मुनाफिकत है, खुल कर कहना। ये सारा जो एक रद्द अमल होता है, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने। इकबाल का मामला ये है, अब जो वो वापस आया है तो वो इहया इस्लाम का नकीब बनकर आया, वहदत मिल्ली का हुदी खां बनकर आया है। अब उसका तराना ही और है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तो नौयत बदल गई, कल्बे बाहियत है। अब उसकी बागे जरा 1924 में छप चुकी है। आप अंदाजा कीजिए तुलूए इस्लाम, और कीजिए उन नज़मों के ऊपर, किताब मिल्लत बैजा की फिर शिरादा बंदी है, ये शाखे हाशमी करने को है फिर बरगोबर पैदा। नवा पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यह जज्बा। और दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो अब जरे कब आयार होगा। ये सारा जो था, और ये गलगला 1908 से लेकर 1924 तक इकबाल छा चुका था। हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो जहनी, फिक्री, नफ्सियाती फिजा थी, उसमें इकबाल का यह पैगाम आ चुका था। इस पस मंजर में इकबाल 1930 में सदारत कर रहे हैं मुस्लिम लीग के सेशन की। और आपको मालूम है कि वहां जो 3 काम उन्होंने किए, नंबर 1, उस खुतबे के अंदर मुस्लिम नेशनहुड फलसफियाना दलाइल के साथ उसका इस बात किया। नारा लगाना और बात है, फलसफियाना अंदाज में उसके लिए दलाइल देना, साबित करना, नाकाबिल तरदीद दलाइल की बुनियाद पर, सोशोलॉजी और सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस के उसूलों के हवाले से। नंबर 2, उन्होंने पेशेनगोई की है, ये एक प्रोफेसी थी, पेशेनगोई की है कि हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब में एक आजाद मुसलमान रियासत कायम होगी। इसने डेस्टिनी, लफ्ज डेस्टिनी इस्तेमाल की। ये डेस्टिनी, बल्कि आगे चलकर मुतालबा भी किया है। मैं मुतालबा करता हूं कि इन सूबों को मिलाकर एक जो है स्टेट बनाई जाए, लेकिन असल शय जो है वो वहां पर, इसीलिए मैंने अल्लामा इकबाल के लिए मुसव्विर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान के अलावा एक लफ्ज का इजाफा किया है, आपके इल्म में शद आया हो, मुबश्शिर पाकिस्तान, बशारत देने वाले कि पाकिस्तान चाहे नाम नहीं था उस वक्त, लेकिन हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब में एक आजाद मुसलमान रियासत कायम हो। नंबर 3 जो अहम तर बात है जिसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, दर हकीकत उसी खुतबे में नजरिया पाकिस्तान है। वो नजरिया पाकिस्तान क्या है कि अगर ऐसा हो गया कि हमें यह हिंदुस्तान के शिमाल मगरिब में आजाद मुसलमान रियासत मिल गई, तो हमें एक मौका मिल जाएगा कि इस्लाम के चेहरे पर जो बदनुमा दाग आ गए थे अरब मुलूकियत के जमाने में, अरब इंपीरियलिज्म के अल्फाज खुतबे में, यानी आज की दुनिया इस्लाम को देखती है बनु उमैया का इस्लाम, बनु अब्बास का इस्लाम, और ये जो सलातीन थे तुर्क, उनका इस्लाम, वो खुलफा भी कहलाते थे। तो ये इस्लाम तो कुछ और है, ये असल इस्लाम तो नहीं। असल इस्लाम तो था दौरे नबवी का और दौरे खिलाफत राशिदा का, लेकिन ये दुनिया उसके हवाले से इस्लाम को देखती है। इस्लाम के चेहरे पर ये दाग और धब्बे आ गए, चेचक निकली है, और ये सारा चेहरा जो है धब्बों से दागदार है, दाग पड़े हुए हैं। अगर ये हमें मिल जाता तो हमें मौका मिल जाएगा इन पर्दों को हटाकर, इन दागों और धब्बों को धोकर, और सही और हकीकी इस्लाम का एक नक्शा दुनिया के सामने पेश। और तजिया कीजिए, अरब इंपीरियलिज्म से पहले का इस्लाम कौन सा? खिलाफत राशिदा का इस्लाम है। चाहे लफ्ज ये इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये कि आप एनालाइज कीजिए तो उसका नतीजा तो यही निकलता है कि खिलाफत राशिदा और दौरे नबवी का इस्लाम हम नाफिज करना चाहेंगे। और ये है दर हकीकत जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी बना है। वैसे शेरों में जो उन्होंने